لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو دیکھو توکل میں 3 درجات ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے. صبح اگر کچھ کھانے کو مل گیا تو شام کی فکر نہیں ہے. اس کی میں نے پچھلے بیان میں مثال دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, آپ نے فرمایا کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تھا, میں نے صدقہ کر دیا, تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا اصل میں وہ باقی رہ گیا ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. اب آپ بتاؤ توکل کی اس سے بڑی کوئی مثال ملتی ہے؟ یعنی گھر آ کے پوچھنے کچھ کھانے کو ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں. میرے اور آپ کے اندر یہ حوصلہ ہے بھائی, میں اور آپ گھر پہ آئیں, بیگم سے پوچھیں کچھ کھانے کو ہے, وہ کہے نہیں ہے. ہم پوچھتے ہی نہیں کہ کھانے کو ہے یا نہیں, ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہے, میرے مطلب کا ہے یا نہیں ہے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے. بھائی یہ تو کیوں نہیں ہے کھانے کو؟ بھوک لگ رہی ہے اور گھر میں کھانے کا نہ ہو, آدمی کہے تجھے کھا جاؤں گا میں, پھر زیادہ بد اخلاق ہو تو تیرے باپ کو کھا جاؤں گا. داماد پھر ایسے تانے دیتا ہے, تیرے بھائیوں کو کھا جاؤں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہیں, کھانے کو ہے, کہا نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں. آپ کا یہ معمول تھا. اگر زوال سے پہلے کھانے کو کچھ نہ ہو تو زوال سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے کہ بھائی بھوکا تو رہنا ہی ہے, تو روزے کی نیت کر کے ثواب کیوں نہیں حاصل کرو بھائی. فقہا نے یہ مسئلہ یہیں سے نکالا ہے کہ زوال سے پہلے بھی روزے کی نیت ہو سکتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ نبی تو گھر میں آ کے پوچھتے تھے, وہ صبح صادق کا وقت تھوڑی ہوتا تھا. نبی گھر میں آ کے پوچھتے کھانے کو ہے, نہیں ہے, چلو روزہ ہے آج. بات سے بات نکلتی ہے کیا کروں, یہ ڈاکٹر لوگوں نے اتنا بنا دیا نا کھانے کو ایکچولی اتنے ٹائم پہ کھائے کریں, پھر یہ کر کے. بابا بھائی صاحب سب سے زیادہ کامیاب زندگی انبیاء کی اور صحابہ کی تھی. انہیں تو مل گیا کھا لیا, انہوں نے نہیں ملا چلو بھوکا. کوئی نقصان نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے, یہ ذہن میں رکھو. بھوکا رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہے. بھوکا رہنے سے جب نقصان ہے جب بھوکا ہی رہے, کبھی ملے ہی نہیں کھانے کو, پھر مر جائے گا یا کمزور ہو جائے گا. رمضان میں کبھی دیکھا آپ نے کوئی کمزور ہوا ہو؟ اور مسٹنڈے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں, گول گول ہوتے جا رہے ہوتے ہیں. بھوکا رہنے سے تو کوئی کمزوری نہیں ہے. میں نے کیونکہ طب کی کتابیں بھی تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہیں, تو میں بچپن میں حکیموں کی کتابیں بھی پڑھا کرتا تھا, قدیم پرانے حکیم. تو وہ یہ لکھتے تھے کہ بھوکا رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ بھوکا رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو آج کی میڈیکل سائنس نے تو بڑی ترقی کی ہے, ان حکیموں کا کیا پتا ہو. بھائی وہ حکیم میڈیکل سائنس میں نہیں, وہ انسانوں پہ تجربے کرتے تھے. کئی دن بھوکا رکھ کے بندے کو دیکھتے تھے کیا ہو رہا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں السر کا پیشنٹ ہو تو ایک الگ بات ہے نا, وہ تو زخم ہے اس کے پیٹ میں, ایسڈ اس کے زخم, جب تک کوئی زخم وخم نہ ہو. یا کوئی شوگر کا مریض ہو تو ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں, شوگر کا پیشنٹ تو مر جائے گا. تو اس لیے یہ کھانے پینے کی ٹینشن لینا آج سے بالکل چھوڑ دیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی وقت بھوکا رہتے تھے. پھر کھاتے کیا تھے؟ ہم لوگ جب بھوکا رہیں گے اور کھائیں گے پیزے برگر تو وہ بیڑا ہی غرق ہوگا ہمارا. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب کئی وقت فاقے ہوتے تھے تو کھاتے کیا تھے؟ اس کو بھی فوکس دیکھو. نبی کی آدھی سیرت لے لی, آدھی نہیں لی تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگی. اس کی مثال میں بار بار دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھائی بکری کا دودھ پینا سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اونٹنی کا دودھ پینا سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. تو اس سنت پر آج کیسے عمل ہوتا ہے؟ 2 پراٹھے کھائے, 4 انڈے کھائے, 1 پلیٹ ملائی کھائی, اس کے بعد سنت کے لیے بکری کا دودھ پی رہے ہیں. ابے بھائی یہ والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے بھوک کی, بھائی ویڈیو نے بنائے, منع کر رہے ہیں نا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دودھ پیا ہے شدید بھوک کی حالت میں, کھانے کی جگہ پیا ہے. تبھی صحیح حدیث ہے کہ دودھ وہ خوراک ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتا ہے. یہ حدیث میں ہے. یعنی کسی کو پیاس بھی لگ رہی ہو, بھوک بھی لگ رہی ہو تو دودھ پی لو, پیاس بھی بجھ جائے گی اور پیٹ بھی بھر جائے گا. اس طرح دودھ پیا ہے, اور تازہ دودھ, بوائل کیا ہوا نہیں, فریش ملک. بلکہ بکری کے دودھ میں تو آپ نے پانی بھی ملایا ہے.
حالانکہ پہلے ہی پتلا ہوتا ہے وہ, اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے گرمی میں پانی ملایا اس میں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کیا کھایا ہے؟ سرید کھایا ہے, جو گوشت میں جو کی روٹی گوشت میں ڈال کے, گوشت کے شوربے میں ڈال کے. ہم جو حدیثیں دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کھجوریں کھائی ہیں, صرف کھجوریں. کبھی 2 کھانے ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائے, سوائے سرید کے کہ گوشت میں جو کی روٹی, گوشت کے شوربے میں جو کی روٹی ڈال دی. گندم کی روٹی تو شاید ہی کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہو, اور وہ بھی کیسے؟ سفید آٹے کی نہیں, یہ جو چھلکے والا آٹا ہوتا ہے. تو یہ نبی کی خوراکیں تھیں. بقرعید کا دن تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کیا. 10 ذی الحجہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو آپ نے شدید تھکاوٹ, آپ کو پتا ہے حج میں جب ہم پہلے دن رمی سے فارغ ہوتے ہیں, تھکاوٹ اور بھوک سے حالت کیا ہوتی ہے. اب تو بھوک نہیں لگتی لوگوں کو, کیونکہ جوس کے ڈبے پیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں رمی کرنے کے لیے. پیٹ کو تھوڑے دن کے لیے خالی رکھ کے دیکھو میرے بھائی, یہ بھی انسان ہے, اس کو بھی ریسٹ چاہیے, اس کو بھی آرام چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بھوک, حج کے ارکان سے آپ فارغ ہوئے. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمایا قربانی کا گوشت لاؤ. تو وہ جو اس وقت اونٹ نہر ہوئے تھے بقرعید کے دن, ان کا شوربے میں یہ نہیں ہوتا تھا پہلے ڈالڈا ملایا جا رہا ہے, کوکنگ آئل, وہی گوشت اسی کی چربی میں بوائل کیا ہوا وہ شوربہ, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ بقرعید والے جب ہم حج پہ تھے نا, تو یہ حدیث جب ہمارے سامنے آئی تو اس وقت مجھے اس حدیث کو بیان کرنے میں اور سننے میں جو لذت آئی ہے, اوہو ہو, کیونکہ ابھی بھوک لگ نہیں رہی نا, اور قربانی کا دن بھی نہیں ہے. کیا مزہ ہے جب شدید بھوک ہو اور قربانی کے گوشت کا شوربہ, اس کی یخنی آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو پی رہے ہو, تو بڑا مزہ آتا ہے. یہ خوراکیں تھیں بھائی, تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. خیر, تو میں بات کر رہا تھا کہ زیادہ نہیں کھانے پینے کو فوکس کیا کرو, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر مر جائے گا جو تمہیں مشورے دے رہا ہے, تم نہیں مرو گے. جو ڈاکٹر مشورے دینا ایکچولی ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ, جو اسٹائل ہوتا ہے ڈاکٹروں کا, ایکچولی ابے بھائی 2 گھنٹے کے بعد کھانا چاہیے. کیا باتیں کر رہے ہو یار تم؟ کوئی جم وم جا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, ایکسٹرا کوئی ایکسرسائز کر رہا ہو تو میں اس کی بات نہیں کر رہا. نارمل آدمی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے. کھانا پینا اتنا ضروری ہوتا تو اسلامی عبادتوں میں کھانے کا حکم ہوتا, روزے نہ ہوتے. کوئی ایک اسلام کا حکم بتا دو جس میں اسلام نے کھانے کو عبادت قرار دیا. کھانا صرف چند موقع پہ ہے. ایک بقرعید کے دن, وہاں گوشت کھاؤ. ایک عقیقے میں خوشی کا موقع ہے, وہاں بھی کیا ہے؟ گوشت. ولیمے میں, وہ بھی سنت ہے, بارات اسلام میں نہیں ہے, ولیمہ سنت ہے. ولیمے میں بھی کیا ہے؟ اولم ولو بشاتن, ایک بکری کاٹ لو. کیا خیال ہے؟ یہ 3 کھانے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اسلام میں کوئی چوتھا کھانا نہیں ملتا. ایک عید الفطر میں, اس دن میٹھا ہے, اور وہ بھی کھجور, نیچرل میٹھا. شیروں کے ڈونگے نہیں, کھا لیں شیر کے ڈونگے بھی, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک عید الفطر میں, یعنی اسلام میں 4 کھانے ہوئے, 3 میں گوشت ہے, ایک میں کیا ہے؟ میٹھا, اور وہ بھی کھجور. وہ بھی 2 سے 3 کھجوریں صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن 2-3 کھجوریں کھا کے جایا کرتے تھے کہ چلو آج عید کا دن ہے بس. اور آج مذہبی لوگوں کے, اللہ معاف فرمائے, بس میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا, مذہب کا نام ہی کھانا بن چکا ہے. حضرت جی کھا کھا کے ایک دن دھماکے سے پھٹ کے ہلاک ہو گئے, اتنا کھاتے ہیں حضرت جی. اچھا, یہ جو جتنی 4 خوراکیں میں نے بتائی ہیں جو نبی نے خوشی کے موقع پہ کھانے کھلانے کا حکم دیا, ایک ہو گئی کھجور ہو گئی, ایک کیا ہو گیا بھائی, 3 موقع ایسے ہیں جن میں گوشت. ان میں کوئی بھی چیز آپ کو موٹا نہیں کرتی. گوشت سے آدمی موٹا نہیں ہوتا,
کھجور بہت پھوڑ پھاڑ دے گا تو موٹا ہو جائے گا, کیا خیال ہے؟ لیکن کیلوریز بھی تو چاہیے نا, وہ بھی. بس سے پتا چلا کہ 3 حصے وہ خوراک کھلائی جا رہی ہے جس میں کارب نہیں ہے. یعنی 4 خوشیاں ہیں نا, ابھی دوبارہ سے بڑا ٹائٹ موضوع ہے یہ. 4 خوشیاں ہیں جس کو اسلام خوشی مانتا ہے, باقی تو ہماری اپنی ہیں وہ. نمبر 1, آپ کی جب شادی ہوئی ہو, اسلام کہے گا ویل ڈن, بہت اچھا کام ہو گیا. پڑوسی تو پریشان ہو رہے ہیں, دوسری شادی ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, کوئی بات نہیں, ولیمہ کرو. ہر نکاح پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے, چاہے جمشید خوش ہو یا جمشید ناراض ہو. جمشید فرض کرو آپ کا سالہ ہے. دوسرا کھانا ہے اسلام میں بقرعید کے موقع پہ, یہ بھی عید کا دن ہے نا, خوشی کا دن ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ تیسرا کھانا ہے اسلام میں عقیقے کے موقع پہ, بچہ پیدا ہوا تو فیملی پلاننگ والے تو کہیں گے لو, پہلے ہی وسائل کم ہے, غربت, مہنگائی, یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, اوپر سے بکرے کاٹے جا رہے ہیں خوشی میں. تمہیں تو شرمندہ ہونا چاہیے. تو 2 بچوں کے بعد اگر تیسرا بچہ پیدا ہو تو اسلام میں عقیقہ ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ. اگر 2 بچے ہی اچھے ہوتے تو اسلام کہتا ہے 2 ہو گئے نا, تیسرا تو اب خود ذمہ دار ہو بھائی, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ اسلام کہتا ہے یہ تیسرا مہنگائی میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. 2 اس لیے کہتے ہیں کہ نسل تو رہنا, ایسا نہ ہو نسل ہی بڑھ جائے مہنگائی کے چکر میں انسانوں کی, اور بڑھنا شروع ہو گئی ہے جاپان میں. جاپان اب بن جائے گا جاپان خان, آپ دیکھو نام بھی تبدیل ہوگا جاپان کا. جاپان میں ہمارے پٹھان بھائی جا کے ماشاءاللہ پھیل رہے ہیں, وہاں شادیاں بھی کر رہے ہیں, اولادیں بھی ہو رہی ہیں. اور میں نے 15 سال پہلے کہا تھا جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, اور میں جاپان گیا ہوں تو پتا چلا وہاں چپلی کباب کے ہوٹل کھل گئے ہیں. میں نے 15 سال پہلے بیان میں کہا تھا کہ جاپان میں نسوار کی دکانیں کھلیں گی, اور میں اب 2 سال پہلے جاپان گیا ہوں, نسوار کی دکانیں کھل چکی ہیں. میرے بھائی جس قوم کی نسل بڑھتی ہے کلچر اسی کا دنیا میں غالب آتا ہے, چاہے آپ جتنی بھی ترقی کر لو. ابھی جیپنیز سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک ٹریک پر اپنی قوم کو چلایا تھا, تربیت کر کے تربیت تو ہو گئی, لیکن وہ تربیت یافتہ بندے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں, نسل ہی بڑھ رہی ہے. اب وہ اگر لوگوں کے داخلے پر پابندی لگائے تو اپنا ملک گیا, پابندی نہیں لگائے تو اپنا کلچر گیا. سمجھتے ہو؟ میں تو دیکھ کر آیا ہوں کتنے سیال کوٹ کے لڑکے لوگ, لاہور کے لوگ, کوئٹہ اور پشاور کے پشتون لوگ, وہاں 2ری 3ری شادی کی ہوئی ہے جاپانی لڑکیوں سے. میں کہتا ہوں تمہارے گھر والوں کو پتا ہے, کسی نے کہا کہ پتا ہے, کسی نے کہا کہ نہیں پتا. اب جن خواتین کے میاں جاپان میں جاب کر رہے ہیں وہ سب انکوائری شروع کر دیں, بیٹا تمہارے میاں نے جاپان میں بڑے گل کھلائے ہوئے ہیں. ہاں, بچے مکس پیدا ہو رہے ہیں وہاں پہ, آدھا پٹھان آدھا جاپان, آدھا پنجابی آدھا جاپانی, اس ٹائپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آنا انہوں نے اسلام کی طرف ہی ہے, ہمیں پہلے سے ملا ہوا ہے, قدر کر لو, آنا بالآخر انہوں نے اسلام کی طرف ہی ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو 2 بچے پیدا ہو گئے, عقیقہ سمجھ میں آتا ہے, تیسرے پہ سمجھ میں آتا ہے بھائی نسل بڑھ رہی ہے یار, یہ تو آبادی بڑھ رہی ہے, غربت مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اسلام کہتا ہے تیسرے پہ بھی کیا کرنا ہے, خوشی میں بکرا کاٹنا ہے, چوتھے پہ بھی بکرا, 18ویں پہ بھی بکرا. میرے بہت سے بکرے ڈی ہوئے ہیں ابھی, ہاں بہت سے میرے بچوں کے عقیقے نہیں ہوئے. تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں ایک ہی دفعہ میں 2-4 وہ لے آؤں گا کٹے مٹے, سب کو ایک ہی دفعہ, ہول سیل کے حساب سے سستا پڑے گا. اور کیا, تو کیوں اسلام کہہ رہا ہے 18ویں پہ بھی عقیقہ, 19ویں پہ بھی عقیقہ, کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے. تو اللہ تعالیٰ خوشی میں یہ بھی کہہ سکتے تھے مٹھائی کھلا دو, کیا خیال ہے بھائی, برفی کھلا دو نا. اونٹ, گائے, بیل, دمبا, بکرا, ان میں سے کوئی کٹے گا تو عقیقہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں ایک توحید پرست دنیا میں آ گیا. دیکھو مشرکوں کی پیدائش پہ اللہ خوش نہیں ہوتے, پیدا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کافر کو بھی مسلم کو بھی, خوش اللہ صرف توحید پرستوں کی پیدائش پہ ہوتا ہے. تبھی تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا ولا یلد الا فاجرا کفارا, اے اللہ یہ قوم یہ ان لوگوں کو پیدا کرے گی جو تیرا انکار کریں گے.
تو کافر لوگ روکے نسل، ہمیں کوئی اس پہ اشکال نہیں ہے، وہ لوگ روکیں، 2 کے بجائے 1 بچہ پیدا کریں، آدھا پیدا کریں، آدھا کہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، جب حالات اچھے ہوں گے پھر آ جانا، ابھی حالات صحیح، ابھی چیک کرو. تو وہ ان کا ہیڈک ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا تھوڑی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہہ دیا رزق میں دیتا ہوں، کھلاتا میں ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، کوئی بات نہیں. توکل کرو، چہرے پہ خوشی آئے گی تمہارے. ہمارے نبی جب اتنا توکل کر رہے ہیں کہ صبح کھانے کو نہیں ہے تو شام کی فکر نہیں ہے، شام کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں اس توکل کا مکلف نہیں بنایا، لیکن اس سے اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ جو توکل لازم ہم پر کیا وہ تو کرنا پڑے گا نا، وہ تو کرنا پڑے گا بھائی. تو یہ دوسری خوشی ہے اسلام میں، بقرعید کے بعد عقیقہ ہے. تیسری خوشی، دوسری تھی شادی بیاہ، اس میں بھی گوشت. ہاں گوشت نہ ہو تو کچھ بھی کھلا سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے حدیث سے، کوئی فرض نہیں ہے. غریب آدمی نہیں بکرا کاٹ سکتا تو وہ پھر جو مرضی کھلائے، لیکن حکم دیا عقیقے کا. تیسرا ہے بچے پیدا ہونے پہ، وہاں فیملی پلاننگ والے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ گوشت. تو 3 خوشیوں پہ کیا ہے؟ گوشت. ایک چوتھی خوشی ہے عید الفطر. 4 خوشیاں ہیں نا بھائی، جو بھائی آفیشل جو خوشی اسلام میں ہے وہ 4 ہی ہیں، جس پہ اسلام نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا. باقی تو ہر ایک کی اپنی خوشی ہوتی ہے، کسی کا بچہ پاس ہو گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کسی کی جاب لگ گئی، کوئی یہ ہو گیا، کوئی امریکہ گیا ہوا تھا واپس آ گیا. یہ تو ہماری اپنی خوشیاں، اس میں بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ مذہبی خوشی نہیں کہلائے گی. یعنی مذہبی خوشی کا مطلب یہ کہ مذہب نے اس میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مذہب جن خوشیوں کو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں مذہب میں، جو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں اور ان پہ مذہب نے کچھ احکام بھی ہمیں دیے ہیں، وہ یہ 4 ہی ہیں. تو ان 4 خوشیوں پہ 3 میں گوشت ہے اور 1 میں کھجور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کی جو خوراکیں ہیں ان میں گوشت کا پلڑا باقی چیزوں پہ 3 گنا زیادہ ہے. میرا خیال یہ کہ اپنی خوراک میں نا 75% پروٹین رکھو، 25% میٹھا رکھو. ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ 99.99% میٹھا ہے، اور کبھی ہفتے میں 1 آدھ دن جا کے موقع ملا تو بار وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا. پھر میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں. ایک بندہ یہاں پولیس کا باقاعدہ بیٹھنا چاہیے جو مجھے بندوق دکھائے، بولے ٹاپک سے تجھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، تبھی ہو سکتا ہے. آپ نہ دکھائیں، آپ ادھر ہی رہیں، ایسا نہ ہو یہ دکھانا شروع کر دیں. تو خیر، تو اب بعض لوگ، میں یہ بتا رہا تھا، جو بڑی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں نا، کچھ لوگ مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، وہ چل جاتے ہیں مارکیٹ میں. جو بیلنس بات کرے وہ نہیں چلتا. تو توکل کا بھی ہمارے ہاں کچھ ایسا نقشہ کھینچ لیا گیا ہے، ایسا بنا لیا گیا ہے. تو 3 درجات ہیں توکل کے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، اس میں تو بچانا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ کچھ تھوڑا سا آ بھی گیا وہ بھی صدقہ کر دیا تو اس پہ بھی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ چلو آخرت میں ذخیرہ ہو گیا. میں اور آپ اس تکلف کے مکلف، اس توکل کے مکلف نہیں ہے، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. دیکھو ہمیں حکم دیا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے، جیسے جیسے پیغمبر نے کیا ہم نے فالو کرنا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.